सहर ने 2 लफ्जों में अपनी प्रेम कहानी लिखी और कुछ टाइम बाद अब वो मुकम्मल सहर जाहिद इकबाल थी। निकाह के बाद सब लोग खाने में मसरूफ थे। सफीना बेगम बार बार कभी बहू तो कभी बेटे को देख के फूले नहीं समा रही थी। जाहिद इकबाल कब से शहर को ही देख रहा था, जो नायशा से बातें करने में मसरूफ थी। ऐसे क्या देख रही हैं, नजर लगाएंगे क्या? जाहिद मुस्कुराते हुए बोला, हमारी क्या मजाल जनाब आलिया को नजर लगाए, अलबत्ता थोड़ी नीयत जरूर बदल रही है। मतलब यह कि मेरी परस्तान से भटकी हुई परी जो मेरे पहलू में बैठी है, रुखसती का ऐलान ही करा दो तो खर्चा एक हो जाएगा। जाहिर ने शहर का हाथ जोर से दबाया तो इसके मुंह से आउच निकला। मुसलसल मुस्कुराहटें चेहरे पर सजी हुई थी। 4 दिनों में इन्होंने मरीन नारायण कागान की हर जगह सैर कर ली थी। आज इनका मन ठंडियानी और एबटाबाद की वादियों में गुजारने को चाह रहा था। सारा को कल रात से शदीद बुखार था। सारी रात आतका इसके साथ जाग रही थी। सुबह इन्होंने जब बाहर निकलने का प्रोग्राम बनाया, या तो सारा ने जाने से इनकार कर दिया। यार, मेरी टांगों में बहुत दर्द है, मैं ज्यादा नहीं चल सकूंगी और आपका मसा भी खराब हो जाएगा, मैं नहीं जा रही। सुबह सवेरे अभी इन्होंने नाश्ता भी नहीं किया था। सारे लोग बस में बैठ गए। तकरीबन वो 14 लोग थे। साथ में एक टीचर सेबा और सर मजर थे। सारा की सीट खाली थी। सारा बेड पर लेटी हुई थी। कितने वक्त से वो कॉल मिलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इसी असना में रेस्टोरेंट का वेटर आया। मैम, अपने दोस्तों से कहें कि आज बाहर बस ना जाए। तकरीबन यहाँ से 10 किलोमीटर के फासले पर सड़क के गिरने का खतरा है और रोड काफी कच्ची है। जैसे ही सारा ने दरवाजा खोला तो वेटर ने बताया। सारा का सांस बंद होने लगा। फिर वो रुकी नहीं। वो टाइट और टी शर्ट में मलबूस सी। वो अंधाधुंध भागने लगी और आवाजें देने लगी। प्लीज सर मजर, ड्राइवर प्लीज मेरी बात सुने, बस रोक दें। प्लीज वापस आ जाइए प्लीज। वो कभी सर मजहर को पुकार रही थी, चीख रही थी। बस अब भी इसे नजर आ रही थी, लेकिन काफी दूर पर थी और इतनी दूर से इसको कोई नहीं सुन पा रहा था। इसे मालूम भी न हो सका वो कितनी दूर आ गई थी। जब इसने अपनी आंखों से गिरती हुई बस को देखा था, जो खाई की तरफ जा रही थी और बर्फानी तोता बस के ऊपर गिरा और बस इसकी आंखों से ओझल हो गई। फिर सारा को अपनी सांसें बंद होती महसूस हुई। इसकी आंखें बंद हो गई थी और इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फहद, मैं कब से सारा को फोन कर रही हूँ, वो कॉल पिक नहीं कर रही। पता नहीं क्या हो गया है, मेरा दिल डूब रहा है। प्लीज तुम किसी तरह इससे राब्ता करो। चाची जान, आप टेंशन मत ले, मैं अभी राब्ता करता हूँ। सारा से जिया ही बात हो, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। तुम प्लीज जल्दी से इससे राब्ता करो। तुम्हारे अंकल तो बहुत बिजी हैं किसी मीटिंग में, लेकिन प्लीज बेटा तुम इसे राब्ता करो। 3 दिनों से मुसलसल इससे बात नहीं हो पा रही और नंबर भी बन जा रहा है। फहद मुस्तफा, अचानक पीटीसीएल से एक कॉल आई और इसमें ये बताया गया कि एक बस जो कि लाहौर से पिकनिक मनाने के लिए आई थी, वो सब खाई में गिर चुके हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा समंदर है जिसमें गोताखोरों ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने कोई भी बस नहीं देखी। फहद मुस्तफा ने जब इजाज तिमरजी को बताया तो गोया इन पर पहाड़ टूट गया था। सबाहत बेगम तो पागलों की तरह रो रही थी और बार बार सारा को पुकार रही थी। मैंने कहा था ना इजाज साहब कि वो अपना ख्याल नहीं रख सकेगी। मैं तभी तो इसको नहीं छोड़ रही थी, लेकिन आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरी बेटी को मुझसे जुदा कर दिया। इजाज आंखें मिलाने के लायक नहीं रहे थे। जैसे बेटी आपकी थी, मेरी भी तो बेटी थी। जितना दुख आपका है, इतना दुख मेरा भी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह वो हमें जरूर मिल जाएगी। वाह, क्या माल हाथ लगा है। एक खूबसूरत लड़की जिसने सुर्ख टी शर्ट पहन रखी है। इसकी तरफ इशारा किया, इसको गाड़ी में डाल के पहुंचाओ, मालिक हमें खूब माला माल कर देगा। और इस बेहोश लड़की को लेकर वो अपनी पनाहगाह में पहुंचे। रात को अचानक गोलियों की बौछार की आवाजें आ रही थी। जब सारा की आंख खुली तो वो अंधेरी जगह पे थी। इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सर से खून बह रहा था। इसने जब अपने सर पर हाथ रखा तो इसे बहुत गीला महसूस हुआ, लेकिन कुछ ही देर में फिर वो बेहोश हो गई। काफी लड़कियों की रोने की आवाजें आ रही थी, लेकिन दूसरे ही पल वो दुनिया माफिया से बेखबर हो चुकी थी। जब इसे होश आया तो एक लेडी डॉक्टर इससे पूछ रही थी कि बेटा आपका नाम क्या है। सारा अचानक बेड से उठने लगी। नहीं स्वीटी, लेटी रहो, काफी गहरे जख्म है आपके और ये आपको खून की बोतल लगी है। वो खामोश रही और इधर उधर देखने लगी, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। बेटा आप अपना नाम बता दो ताकि आपके पेरेंट्स को इत्तला कर दें। सबको देख रही थी, जैसे इसको समझ ही नहीं आ रहा कि डॉक्टर सफीना गोई हुई। बेटा आपको दहशतगर्दों ने किडनैप किया था। आपके साथ तकरीबन 50 लड़कियां और भी थी। डॉक्टर सफीना जैसे इसे कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही थी और फिर खामोश रही। वहां पाकिस्तान आर्मी को इत्तला मिली है, जहां गैर कानूनी धंधा हो रहा था। इन्होंने रेड किया और इन तमाम लड़कियों के इनके घर भेज दिया और आपको होश
تقریباً 7 دن بعد آیا ہے اور میرا یہ گھر ہے. میں اپنے بیٹے میجر زاہد اقبال کے ساتھ یہاں رہتی ہوں. اب آپ بتائیں آپ کا کیا نام ہے؟ سارا اپنی کنپٹیاں سہلانے لگی اور بہت اداس لہجے میں بولی آئی ایم سو سوری، مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا. کوئی بات نہیں، بلیڈنگ کی وجہ سے آپ کو کمزوری بہت ہو گئی ہے، اس لیے کوئی بھی بات یاد نہیں، یاد آ جائے گا سب کچھ. وہ جو سارا کی لبوں سے کچھ دیر بعد زاہد آیا تو اسے شدید دھچکا لگا یہ سن کر کہ وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی ہے. موم اب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بیٹا؟ اب وہ ہمارے پاس رہے جب تک اس کے پیرنٹس مکمل نہیں آ جاتے. سارا کے روم میں جہاں وہ لیٹی تھی. آپ کا کیا نام ہے؟ اب ذرا سوچ کے بتائیں. زاہد کو دیکھتے ہیں اٹھنے لگی تو زاہد اشارہ سے اس کو بیٹھنے پر کہنے لگا مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا. آئی ایم سو سوری. اسے کچھ بولنا چاہا لیکن زبان شاید اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. اب اکثر زاہد اسے پوچھتا لیکن وہ سچ سچ کہتی جیسے کچھ بولنا چاہتی ہو، لیکن آج اسے کہتی کہ مجھے یاد نہیں. زاہد کا رویہ اس کے ساتھ بہت نرم تھا. وہ اکثر اسے گھمانے لے جاتا کہ شاید اس کو اپنا نام یاد آ جائے. کسی چیز کو دیکھ کے شاید وہ یہ کہہ دے کہ میں اسے پہلے دیکھ چکی ہوں، لیکن پھر بھی وہ یہ کہتی کہ مجھے معلوم نہیں. چلو آپ کو آپ کا نام یاد نہیں تو آپ کا نام رکھتے ہیں سحر، اور سحر نام آپ کے ساتھ میچ بھی کرتا ہے. یہی نام اسے زاہد نے دیا تھا. آج کل زاہد ہفتوں گھر نہیں آتا. اس کا اہم مشن تھا جس کی تیاری میں وہ مصروف تھا، اور آج کل ڈیوٹی بہت ہو گئی تھی. ایک مرتبہ معمول کے مطابق سحر اور سفینہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی اور ٹی وی دیکھنے میں موجود تھی. سفینہ بیگم ٹی وی پہ آئی شخصیت سے متاثر ہو رہی تھی جبکہ سحر اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی، جسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی. سحر گویا سکتے کی حالت میں تھی جب وہ بولی آنٹی آنٹی یہ میرے پاپا ہیں، میرے پاپا اجاز ترمذی. سفینہ بیگم خوشی کے تاثرات لیے حیرانی سے بولی سحر بیٹا آپ یقین سے کہہ رہی ہو؟ جی آنٹی مجھے پورا یقین ہے، یہ میرے پاپا ہی ہیں اور میرا نام سارا اجاز ترمذی ہے. سفینہ بیگم نے زاہد کو فون کیا اور اسے ساری بات بتائی. اجاز ترمذی سے کانٹیکٹ کیا اور انہیں آنے کے لیے کہا. اجاز کے ساتھ فہم مصطفیٰ بھی آ گیا. ان کی ملاقات زاہد اقبال سے ہوئی. کیا میں اپنی بیٹی سارا سے مل سکتا ہوں؟ جی آپ ان سے ملیے. قراب زاہد نے مصطفیٰ کی طرف اشارہ کیا. میں سارا کا کزن اینڈ سارا میری منکوہا بھی ہے. فہد مصطفیٰ. زاہد کو لگا دنیا اب وہ بالکل اکیلا ہو گیا ہے. اس کا آج کوئی بھی نہیں اور کسی نے اس کے اوپر پہاڑ لادا ہے. فہد مصطفیٰ اندر جا چکا تھا اور زاہد اپنی جگہ ساکت رہ گیا. اسے یقین ہو گیا میرا خواب جو مسلسل 2 سالوں سے آ رہا تھا آج سچا ہو گیا ہے. انسان بہت بے اختیار چیز ہے. فہد مصطفیٰ کو اجاز ترمذی نے بھیج دیا. اس کی بہت اہم میٹنگ دی. خود کہا کہ سارا کو لیتے ہوئے آئیں گے. سفینہ بیگم نے چاہا وہ خود اجاز بات کریں گی کہ سارا اور زاہد نکاح کے بندھن میں بندھ گئے ہیں، لیکن زاہد نے منع کر دیا. ساری رات وہ دونوں چھت پہ بیٹھے تھے. میں پاپا کو منا لوں گی، مجھے یقین ہے فہد کو میری خوشی عزیز ہوگی. نہیں سحر. وہ ایک لمحے کو رکا. سوری سارا، وہ رشتہ جو کبھی ہوا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں تم کیسے اس کو بتاؤ گی؟ خیر مجھے یقین ہے وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، لیکن مجھے نہیں چاہیے ایسی خوشی زاہد جس میں آپ میرے ساتھ نہ ہو. سمجھنے کی کوشش کرو سارا. مجھے سارا مت بولیں، میں آپ کی سحر ہوں، وہی سحر جس کا نام آپ نے رکھا ہے، جسے دیکھ کے آپ کو محبت سے محبت ہوئی تھی. تو پاگلوں کی طرح رو رہی تھی. زاہد کو لگا وہ دوبارہ اپنی یادداشت کھو دے گی. زاہد میری یادداشت کھو گئی تھی لیکن مجھے تو اب آپ ہی چاہیے. مجھے آپ سے محبت ہے. میں نے تو فہد سے کبھی محبت کی ہی نہیں تھی. مجھے تو کل بھی محبت آپ سے بھی اور آج بھی آج ہی سے ہے. سارا میری سحر مر چکی ہے. وہ تو کبھی تھی ہی نہیں، اب صرف سارا ہے. وہ سارا جو میری منقوہ نہیں ہے، جو صرف فہد کی منقوہ ہے. سارا فہد مصطفیٰ ہو تم بھول چکو. تم کبھی سحر زاہد اقبال نہیں بن سکتی پلیز. وہ بہت مضبوط شخص ایک بچے کی طرح رو رہا تھا اور سارا تڑپ رہی تھی. وہ مسلسل اس کی آنسو صاف کر رہی تھی لیکن اسے نہیں معلوم ہو رہا تھا اس کا دوپٹہ مکمل طور پر بھیگ چکا تھا. تم وعدہ کرو تم فہد کے ساتھ رہو گی، اسے کچھ نہیں بتاؤ گی، تم خوش رہو گی، یقین کرو. نہیں زاہد پلیز ایسا مت کرو. آپ مجھے اتنی بڑی سزا مت دو. میں پاپا سے بات کروں گی. ہمارا نکاح ہی تو ہوا ہے نا، شادی تو نہیں ہوئی. وہ طلاق دے دے گا مجھے. نہیں سارا، بشر کی عورت مرد کے یہ گھونٹ پینا نہیں پسند کرتی. تم میری یاد کو دل کے کونے میں دفن کر دینا اور کبھی بھی مجھے یاد مت کرنا. اور کبھی میں یاد آ بھی جاؤں تو رو لینا بس. تمہاری وفا مجھے یاد رہے گی. اسے معلوم ہی نہ ہو سکا صبح کی اذان ہو رہی تھی. زاہد اٹھ کے اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا. سارا سیڑھیوں سے اتر رہی تھی جب اسے چکر آیا اور وہیں گر پڑی. سارا جب ہوش میں آئی تو سفینہ بیگم اور اجاز اس کے پاس تھے. وہ آنکھوں سے کبھی اجاز ترمذی کو کبھی سفینہ بیگم کو دیکھ رہی تھی. اسے ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں اس کا کوئی اپنا نہیں. بیٹا آپ کو کچھ چاہیے؟ نہیں آنٹی کچھ بھی نہیں. اجاز ترمذی سارا کو ہوش میں آتا دیکھ کے بہت خوش ہوئے.
وہ پلین کی ٹکٹ لا چکے تھے اور ٹھیک 2 گھنٹے بعد انہیں نکلنا تھا، پھر وہ باہر چلے گئے۔ آنٹی زاہد کہاں ہے؟ سفینہ بیگم سارا کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ انہوں نے ہی تو اسے بھیجا تھا، وہ اپنے مشن کے لیے چلا گیا ہے۔ آرڈر آیا تھا بیٹا اسے۔ وہ جانتی تھی اس میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ اسے رخصت کرتا، اس لیے 2 دن پہلے مشن پر چلا گیا۔ کوئی وعدہ، کوئی امید، کچھ بھی نہیں دیا تھا اس نے۔ آنٹی آپ مجھ سے ناراض ہے؟ نہیں میری جان، یہ تو قسمت کے کھیل ہیں۔ تمہارا 3.5 سال رہنا تو اب ایک یاد سی بن کر رہ گیا ہے۔ خیر، تم مجھے یاد کرتی رہو گی نا، باقاعدگی سے فون کرتی رہو گی نا۔ انہوں نے سارا کو گلے لگایا اور وہ کتنی دیر روتی رہی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب سارا اجاز ترمزی کے ساتھ اجاز والے میں داخل ہو گئی۔ صباحت بیگم یوں رو رہی تھی جیسے فوتگی ہو جاتی ہے، اور سارا کو گلے لگایا جیسے اب وہ زندہ لاش بن کے رہ گئی ہے۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن سارا کے اندر سب کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ اکثر فہد اسے گلا کرتا، سارا تم میری پہلی والی سارا نہیں رہی۔ وقت، تجربہ، عمر سب کچھ بدل دیتا ہے فہد، مجھے نہیں معلوم تھا میں ایسی ہو جاؤں گی۔ سارا اداس لہجے میں بولی، ساحر جب تم چلی گئی تم نے زاہد کو اکیلا کر دیا، اور میرا زاہد مجھے چھوڑ کے مجھے اکیلا کر گیا، مجھے ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا سحر۔ سفینہ بیگم دیوانہ وار چلا چلا کے کہہ رہی تھی اسے، جیسے کسی نے اسے توڑ دیا ہو، جیسے کسی نے ہمیں پھوڑ دیا ہو۔ سارا لاؤن سے گزر رہی تھی جب فون پہ گھنٹی ہوئی تو اس نے ایک دم فون اٹھا لیا، یا اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ فون اس کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی لانے والا ہے۔ ریسیور اس کے ہاتھوں سے گر چکا تھا اور وہ خود بھی گر چکی تھی۔ جب صباحت بیگم نے دیکھا، سارا کیا ہو گیا ہے؟ سارا تمہیں کیا ہو گیا ہے میری جان؟ آنکھیں کھولو۔ موم وہ چلا گیا موم۔ کون میری جان؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ صباحت بیگم سمجھ گئی تھی اس کی اداسی کا کیا راز تھا۔ وہ جب بھی پوچھتی تو سارا ٹال دیتی۔ میری خواہش ہے نا کہ جب میں مروں تو میرے چہرے پر مسکراہٹ، لوگ میرے مرنے سے یہ نہ سمجھے میں ناراض ہوں۔ مجھے دکھ ہے اس موت کا۔ اور سحر رونا شروع ہو گئی۔ پلیز ظاہر خدا کے لیے مجھے تکلیف مت دیں، کیوں اذیت دیتے ہیں مجھے؟ سارا لمحے کو یاد کر رہی تھی جب نکاح کے بعد وہ اپنے اکثر مشن کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ سامنے زاہد اقبال کی میت پڑی تھی اور اس کا مسکراتا چہرہ اس کے دل کو چیر رہا تھا۔ پاکستان آرمی کی نگرانی میں میجر زاہد اقبال کو سپرد خاک کیا گیا تھا اور وہ دور کھڑی یہ سارا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ ٹی ایس ایس کے ذریعے سارا نے اپنا پارسل وصول کیا اور یہ میجر اقبال ڈے تھا۔ اس دن ہر سال اس کے لیے تحفہ آتا رہتا تھا۔ جب سارا کی بیٹی سحر نے پوچھا، موم سب آپ کے لیے کیوں آتا ہے، میرے لیے کیوں نہیں آتا؟ میری جان یہ سب آپ کے نام پر ہی تو آتا ہے، ورنہ میری تو کوئی پہچان ہی نہیں تھی۔ سارا نے 5 سال سحر کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ باہر سے دیکھا فہد مصطفیٰ چند لمحوں کے لیے ٹھٹکا، پھر اس نے اپنے ذہن کو جھٹکا۔ وہ جانتا تھا سارا آج بھی میجر اقبال کو یاد کرتی رہتی ہے، اور اب تک وہ فہد کو وہ جگہ نہیں دے پائی جو میجر زاہد اقبال کی تھی۔ فہد مصطفیٰ کو دیکھ کے سحر بھاگ کے فہد مصطفیٰ کے پاس چلی گئی اور فہد اسے گاڑی میں بٹھا کے لے گیا۔ وہ اکثر سارا کو اس دن تنہائی میسر کر دیتا تھا۔ سارا کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب